ملک کو تباہی کی طرف بھی لے جائیں تو لے جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ کیا کہ پھر انہوں نے اچانک ایک دن کہا کہ ہم 149 روپے کی پرائز کر دیں گے چاہے باہر سے ہماری قیمت خرید کتنی نہ ہو. اس وقت $90 کی پرائز تھی اور آج $110 کی پرائز ہے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کہہ دیا کہ یہ پرائز اتنے کی رہے گی. اور نہ صرف یہ ستم کیا بلکہ جو پروویژن چھوڑنا چاہیے تھا بجٹ کے اندر، اس کے اندر کوئی پروویژن نہیں تھا، نہ ECC نے پاس کیا تھا. اور آخری سمری شوکت ترین صاحب نے واپس کی تھی تو یہ مجھ پہ ذمہ داری آئی تھی ECC کے چیئرمین کے تحت کہ میں نے پھر اپریل کے پہلے دنوں میں 15 دنوں میں، جس میں 10 دن عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ بھی پیسے ہم نے شہباز شریف کی حکومت نے دیے. بہرحال تو اب اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان، جبکہ خان صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی، تو 60 روپے ہو گئے اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر. تو ان کا یہ ہے کہ 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معاہدے کے تحت. جو خان صاحب نے IMF سے معاہدہ کرا تھا اس کے اندر، اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی. ہم آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے. اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی کہی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے. کوئی بھی معیشت نقصان میں پیٹرول بیچنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت، اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 70% پیٹرول جو ہے تقریباً ایک تخمینے کے حساب سے وہ گاڑی والے استعمال کرتے ہیں اور 30% موٹر پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ موٹر سائیکل جو چلا لکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کے لاس کے تحت ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے. اگر میں اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا ہے، وفاقی حکومت کو انٹرسٹ لگتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا. لیکن اس سے جب اسٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں، تو پیسے چھاپ دے سمجھ کو دے دیتی ہے. ایک اس طرح تشبیہ لے لیجیے. اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جاری ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں، اگر اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ وغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈز حکومت کے بیچے ہیں وہ تقریباً 15% بانڈ بکے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو 12% پہ قرض دے رہی ہے، 12.5% پہ قرض دے رہی ہے، واپس قرض لے رہی ہے اس سے 15% پہ، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں. تو کیونکہ 106 ارب روپیہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکیٹ ہل جاتی ہے. ہم کو بورو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بورو کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے، بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے، تو سرمایہ کاری کی اور صنعت کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں، جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے، دودھ کی ایلسی کھولنی ہے، خوردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے. اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے. جب وہ ایلسیاں نہیں کھولتی ہیں یا ایندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ ایلسی نہیں کھل رہی ہے. اگر دالوں کی شارٹیج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی، یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات. جب خوردنی تیل کی شارٹیج ہو جائے گی تو خوردنی تیل مہنگا ہو جائے گا، یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں. مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، PSO وغیرہ کے پاس، اور وہ نہیں کر سکتے، وہ بینک ان کو ایلسی نہیں کھولتی ہے، ڈیلے کرتی ہے بینک، تو ایندھن کی شارٹیج ہو جاتی ہے جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے. اچھا، فائنانس منسٹری کے پاس بھی لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں. اب ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں. اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، 7,500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے، جس میں سے 5,000 میگا واٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ایندھن نہیں تھا ان کے پاس، اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی. عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے. تو خیر ان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا، تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی، تو صرف نااہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا. تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے، اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایندھن خرید سکے، پیٹرولیم منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ LNG خرید سکے. PSO کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، PSO کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے، جو PSO کو قرض لینا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے، 500 ارب سے زیادہ ہے جس کو PSO کو دینا ہے.
اگر پی ایس او کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی ایس او کام نہیں کر سکتی. خان صاحب کی حکومت میں پی ایس او نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے ایل سی نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے. ایس این جی پی ایل سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ جو کہ پنجاب اور کے پی میں گیس سپلائی کرتی ہے اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصوف پچھلے 3 سالوں میں. 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں 3 سالوں میں. اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے ابھی, ورنہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے. مجھے پی ایس او کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے, ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے, ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور کروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے. ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. اور یہ بات میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے, یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے, یہ ملک غریب ہے. ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا لیکن ایک ترقی یافتہ ملک تھا, ترقی ہوتا ہوا ملک تھا. 6% معیشت بڑھ رہی تھی. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا گیس کا سرکولر ڈیٹ کا. پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی. 1062 ارب روپے کی مئی 2018 میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کے سیکٹر کی. گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی. آج گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے. وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں گیس سیکٹر کی. 1062 ارب روپیہ پاور سیکٹر کی حکومت پاکستان چھوڑ کے گئے تھے, ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. اور وہ اس وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے اوپر ہم سے یہ کام کروایا. یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے سے یہ کام کروایا کہ 12,000 میگا واٹ نواز شریف کے ہاتھ سے پاکستان میں لگوایا ہم نے 5 سال میں. انہوں نے 1 میگا واٹ نہیں لگایا اور 2600 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے آج سرکولر ڈیٹ. تو وہ 2600 ارب روپے مجھے کون دے گا آج؟ مجھے وہ عمران خان صاحب دیں گے وہ 2600 ارب روپے کہ مجھے وہ 2600 ارب روپے اور 1500 ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ مجھے وہ 200 ارب روپے جو ایس این جی پی ایل کو آپ نقصان کرا گئے کیونکہ آپ نے ایل این جی کو سستے داموں میں گیس کے داموں میں بیچ دیا اور آپ سے مینج نہیں ہو سکی. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایل این جی جو ہے یہ 3000 روپے کی گیس ہے, اس کو 200 میں نہیں بیچتے کیونکہ کسی اور کے پیسے تھے, آپ نے سستی شہرت کے لیے وہ بیچ دیا. یہ مجھے کون یہ بتائے گا کہ 20% جو ہے اس وقت سوئی سدرن گیس کی یو ایف جی ہو جاتی ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس, ہوا میں اڑ جاتی ہے گیس. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے, لوگوں نے چوری کر لی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پیسے وہ 20% گیس مطلب اگر یہ 1200 ملین کیوبک فٹ ان کے سسٹم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 240 ملین کیوبک فٹ گیس یہ اڑا دیتے ہیں. مطلب پورا انڈسٹریل سیکٹر سائٹ کا اور پوری سی این جی چل جائے گی 240 ملین کیوبک فٹ میں. اتنی گیس ہوا میں اڑ گئی. اس کے پیسے مجھے کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں تو میں خان صاحب سے گزارش ایک کرتا ہوں اور ان کے وزراؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ 1500 ارب روپے کدھر سے آئیں گے جو آپ گیس سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ 2600 ارب روپے کہاں سے آئیں گے جو آپ پاور سیکٹر میں چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو 200 ارب روپے کا آپ نے نقصان کیا ایس این جی پی ایل میں وہ کہاں سے آئیں گے پیسے میرے پاس. مجھے اس چیز کا جواب دیں جو 100 ارب روپے آپ نقصان کر رہے ہیں جس کے لیے حکومت پاکستان کے عوام کو قرض لینا پڑ رہا ہے پیٹرول کا, وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس کی وجہ سے آج انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. جو پیسے ہم قرض لے کر دے رہے ہیں ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو, اس کی وجہ سے آج شرح سود بڑھ رہی ہے. جب شرح سود بڑھتی ہے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے, اس لیے بے روزگاری پھیل رہی ہے آج. مجھے اس بات کا بتائیں کہ یہ جو تاریخ کا ریکارڈ ترین خرچہ نقصان ہوا ہے پی آئی اے کے اندر, اس کا مجھے کون جواب دے گا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو ریلوے کے اندر نقصان ہو رہا ہے 80 ارب روپے سے زیادہ جو ریلوے کو دیے جاتے ہیں, 40 ارب آپریشنل کے اور باقی پی ایچ ڈی پی کے اندر, اس کا مجھے کون حساب دے گا؟ یہ مجھے عمران خان صاحب سمجھائیں. یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے مقرر ہیں. اس بات کا بھی تو کوئی دھیان دینا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کہا ہے وہ آٹے قیمت کی, دال کی قیمتوں کی, ٹماٹر کی قیمتوں کی, چینی کی قیمتوں کی فکر کرنے نہیں آئے, مجھے یہ پتہ ہے. لیکن مجھے اس بات کا بھی جواب دیں گے کہ 3 سال ان کی حکومت, 4.5 سال ان کی حکومت رہی,
2019 سے لے کر 2022 تک چینی کی قیمت کبھی بھی اتنی کم نہیں آئی تھی. آج چینی 70 روپے سے کم ہول سیل پہ ہو گئی ہے. تو ایسا کیا شہباز شریف نے کر دیا 3 ہفتے میں کہ پرائس کم ہوئی جو عمران خان 4.25 سال میں نہیں کر سکا؟ مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیا محنت کری تھی چینی کی قیمت کم کرنے میں کہ چینی کی قیمت 4.25 سال میں کم نہیں ہو سکی. ہم چھوڑ کے گئے تھے 53 روپے پہ, اسی 3 مہینے بعد 70 پہ ہوئی اور اس کے بعد ہمیشہ 70 سے زیادہ رہی ہے. شہباز شریف نے کیوں کر لیا 3 ہفتے میں؟ مجھے تو پتا ہے کہ شہباز شریف نے کیوں کر لیا. میں عمران خان کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. شہباز شریف نے اس لیے کر لیا کہ اس کی نیت صاف ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیں. میں عمران خان سے سننا چاہتا ہوں کہ 4.25 سال میں آپ کیوں نہیں کم کر سکے چینی کی قیمت؟ آپ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے آج ہم 80 روپے 800 روپے کا 20 کلو اور 400 روپے کا 10 کلو آٹا بیچ رہے ہیں. آپ نے تو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے بھی 55 روپے کلو آٹا بیچا ہے, ہم نے وہ 40 روپے کلو آٹا بیچا ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. آج ہم 200 روپے سے زیادہ گھی کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے. ہم بھی وہی حکومت چلا رہے ہیں, ہم کیوں دے پا رہے ہیں 200 روپے سے زیادہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے گھی کا ڈسکاؤنٹ؟ آپ کیوں نہیں دے پائے تھے؟ مجھے اس بات کا بھی جواب دیں. 102 ارب روپیہ جب میں نقصان کرتے ہیں حکومت پاکستان, جب میں اور آپ نقصان کرتے ہیں تو ہم سبسڈی کس کو دے رہے ہیں؟ ہم گاڑی چلانے والوں کو سبسڈی دے رہے ہیں. اور میں نے یہ پہلے بھی بات کری ہے, میں آج پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, اس پہ 80 لیٹر پیٹرول آتا ہے. 80 لیٹر جب میں پیٹرول اس میں بھراتا ہوں تو 2400 روپے کی سبسڈی مجھے عام پاکستانی دیتے ہیں. 2400 روپے کی سبسڈی. عام پاکستانی کون ہے؟ عام پاکستانی کی اجرت 30,000 روپے مہینہ ہوتی ہے, جو تقریباً میرے ڈرائیور کی اجرت ہے. تو میرے ڈرائیور جو ہے وہ مجھے 2400 روپے دے رہا ہے ہر مرتبہ میں پیٹرول بھراتا ہوں. تو یہ انصاف ہے؟ اس طرح ملک چلتے ہیں. ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. میری تقریباً 15 ٹرکیں کمپنی سے ہب سے پاکستان بھر میں جاتی ہیں روز, اسلام آباد اور لاہور اور پشاور وغیرہ. ایک ٹرک کا 1000 لیٹر ڈیزل لگتا ہے یہاں سے وہاں تک جانے میں. تو 70,000 روپے کی سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان مجھے دے رہی ہے. 15 ٹرکوں کا مطلب ہے کہ 10,50,000 روپے روز کی سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان مجھ کو دے رہی ہے. اور میں اکیلا نہیں ہوں, تمام صاحب حیثیت لوگوں کو, تمام انڈسٹریلسٹ لوگوں کو, تمام بڑی بڑی گاڑی چلانے والوں کو, سب کو یہ سبسڈی مل رہی ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ان کو تصور نہیں آیا. ہم کوئی غریب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. جو انہوں نے احساس پروگرام, بس پروگرام کا نام احساس رکھا اور اس میں پیسے کی مت بڑھائی ہے, ہم اس پہ خوش ہیں. میری کل بات ہوئی تھی امجد ثاقب صاحب سے, کامیاب جوان پروگرام کے حساب سے. انہوں نے کہا کوئی بینکوں کو لون نہیں مل رہا ہے. میں نے کہا میں آپ سے ملاقات کروں گا اور سارے مسائل حل کروں گا. اگر خان صاحب کوئی اچھی چیز کر کے گئے, غریب لوگوں کو ٹارگیٹ سبسڈی دے کے گئے, بالکل صدر صاحب ہم ان کو کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ, اور ہم غریب لوگوں کی سبسڈی کم نہیں کریں گے, بڑھا دیں گے. لیکن جب آپ صاحب ثروت لوگوں کو آپ سبسڈی دیتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. IMF سے لکھ کے دیا, انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم ایمنسٹی نہیں دیں گے. اگر ایک عمران خان نے خود بقلم خود فون کیا مینیجنگ ڈائریکٹر کو IMF کی کہ میرے ریئل اسٹیٹ کے ATM, انہوں نے ATM کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے ریئل اسٹیٹ کے دوست ہیں, کوٹ اینڈ کوٹ دوست ہیں میرے, تو مجھے ریئل اسٹیٹ کو ایمنسٹی دینی ہے. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں پیسے کما چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریئل اسٹیٹ کی ایمنسٹی دینی ہے. انہوں نے خود MD کو فون کیا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو بڑے خوددار بنتے ہیں اللہ کی مہربانی سے آج کل, سابق پرائم منسٹر ہے شد سے, انہوں نے خود فون کیا اور کہا کہ ایک ایگزمپشن مجھے دے دو ریئل اسٹیٹ کے لیے. انہوں نے نہیں مانگا ایگزمپشن کہ دوائیوں کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دو, نہیں مانگا. انہوں نے نہیں مانگا ایگزمپشن کہ ملک پاؤڈر کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دو, نہیں مانگا. انہوں نے کہا ایگزمپشن دے دو مجھے ریئل اسٹیٹ کے میرے دوستوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ عمران خان تم کو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایگزمپشن دے دیا. تو 2.5 سال سے ریئل اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں, جو بڑے بڑے سیٹ ہیں ریئل اسٹیٹ کے, بڑے بڑے ملک صاحبان ہیں ریئل اسٹیٹ کے, ان سب کو ایمنسٹی ملی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے, ان کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے پیسے جائیں گے. وہ جائیں گے, انہوں نے پلاٹ خریدنا ہے, وہ ریئل اسٹیٹ ان کو مل گیا. یہ عمران خان نے IMF سے لکھ کے دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن آپ نے ایگزمپشن لیا. اس کے بعد جب ابھی حکومت جا رہی تھی تو اس بار تو وہ IMF کے MD کو فون بھی نہیں کیا. انہوں نے IMF کے MD کو فون بھی نہیں کیا, وہ بھی نہیں مانگی انہوں نے ایگزمپشن. انہوں نے اپنے دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی جاتے جاتے.
کہ جس نے فیکٹری لگانی ہے وہ لگا لے، اس کو کسی سے ٹیکس نہیں پوچھا جائے گا، اور دسمبر تک یہ بات کر دی. یعنی کہ آج کسی کو فیکٹری لگانی ہے تو وہ آج کو دسمبر تک بھی لگانی ہے تو وہ آج ٹیکس نہ بھرے، اس سال کے اندر وہ پوری کمائی جو ہے وہ چھپا دے اپنی. یہ ظاہر ہے کہ نوکری پیشہ لوگ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی تنخواہیں تو فکسڈ ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو تو نہیں چھپا سکتے آپ لوگ، لیکن جو بزنس کے ہمارے بھائی ہیں وہ جو چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تو وہ آج ساری تنخواہ اپنی چھپا دے، ساری اپنی آمدن چھپا دے، اور دسمبر سے پہلے جا کے فیکٹری لگا لے، اور اس کو کوئی ٹیکس کا پوچھ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. سب کمال ہے. یہ IMF سے آپ نے ڈیل کری، لکھ کے دیا کہ ہم ایگزمپشن نہیں دیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ دے دیا جاتے جاتے. تو یہ کیا بارودی سرنگ نہیں ہے معیشت کے اندر؟ تو 102 ارب روپے کی میں پھر اس پہ بات آ جاؤں کہ جب حکومت یہ بورو کرتی ہے اور ہم آپس میں یہ بات دیکھیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بورو کر رہے ہیں، ان دا سینس کہ پاکستان سے تو وہ پیسہ باہر جا رہا ہے نا جدھر سے ہم مہنگا تیل خرید رہے ہیں، پاکستان سے تو وہ پیسہ باہر جا رہا ہے نا جدھر سے ہم مہنگا ڈیزل خرید رہے ہیں، پاکستان سے تو پیسہ باہر جا رہا ہے جہاں سے ہم کروڈ خرید رہے ہیں. لیکن پھر حکومت جو ہے وہ امیر لوگوں سے بورو کرتی ہے، جن کو سبسڈی دے رہی ہے انہی سے بورو کرتی ہے. ایک ہاتھ سے ان کو سبسڈی دیتی ہے کہ لو یہ گاڑی لینڈ کروزر چلانے والے تم کو 2400 روپے ہر گیس ٹینک پہ دے رہا ہوں میں، لیکن اب مجھے تم 10 لاکھ روپے قرض بھی دے دیا کرو تو اس کو، لیکن اب میں تم کو 15% دوں گا انٹرسٹ. تو جن امیر لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں انہیں امیر لوگوں کو ہم انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں اب زیادہ. اس کے بعد پھر سرمایہ کاری رک جاتی ہے. سرمایہ کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جب صنعت کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان مزدور کو ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کی نوکری جاتی ہے جو 25,000 روپے کی تنخواہ، جس کی 20 تھی اور شہباز شریف نے 25 کری ہے، جس پہ 25,000 روپے تنخواہ ہے، سب سے پہلے نوکری اس کی جاتی ہے. سب سے پہلے مہنگائی کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے. اور جب آپ اس قسم کی بوروئنگ کریں گے تو آپ کے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے، پھر روپیہ آپ کا ڈی ویلیو ہوتا ہے. جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پھر آپ کو روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے بعد مہنگائی کرنی پاکستان میں مہنگائی ہو جاتی ہے، کرنی کیا پڑتی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جیسے خوردنی تیل ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. اگر وہ پہلے $1700 کا تھا اور اس کے جیسے کہ 30,000 روپے پر ٹن پڑتا تھا تو اب وہ 35,000 روپے پر ٹن پڑے گا. تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ بورو کرنا مارکیٹ سے پیسے اور سبسڈی دینا بغیر کانسیکوینسز کے نہیں ہے. ادھر بھی کانسیکوینس ہوتے ہیں کہ وہاں پر پھر اوور آل انفلیشن بڑھ جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ہر امپورٹڈ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پاکستان میں اوسطاً جو کنزیومر ہے رورل اور اربن ملا کر اس کا ٹرانسپورٹ پہ خرچہ 5.5% ہوتا ہے اس کی آمدن کا. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبر ہے. 5.5%، یعنی کہ اگر ہر پاکستانی اگر مثال کے طور پہ اس کی 100 روپے آمدن ہے تو وہ 5.5 روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر. اگر ایک پاکستانی کی اوسطاً آمدن 30,000 روپے مہینے کی ہے تو 30,000 روپے آمدن والا انسان جو ہے پاکستان میں وہ 1,650 روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر 5.5% کے حساب سے. 30,000 روپے آمدن پہ 1,650 روپے. یہ بات سمجھ میں بھی ہمیں آتی ہے کہ 50 روپے روز کے دونوں طرف بس کے فیئر لگتے ہیں، یا اگر آپ پیٹرول لے رہے ہیں تو 1 لیٹر پیٹرول موٹر سائیکل پہ لگتا ہے مثال کے طور پر. تو 5.5% جو ہم گنتے ہیں انفلیشن کے اندر تو ہم ویٹ دیتے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل کو دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ کو دیتے ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے کہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر گاڑی کے اگر آپ نے بینک سے قرض لیے تو وہ بھی شامل ہوتا ہے، اگر آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی شامل ہے، دیگر چیزیں شامل ہیں، گاڑی کی ساری چیزیں شامل ہیں. اگر آپ موٹر سائیکل ہے تو اس کے کوئی پارٹس لے رہے ہیں، سروس کروا رہے ہیں، ٹھیک کروا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ساری چیزیں شامل ہیں. جو ٹوٹل ہم ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں وہ 5.5% ہے. اس 5.5% کو اگر ہم بچائیں گے اور اس میں مہنگائی نہیں لائیں گے تو باقی 94% کے اندر مہنگائی آئے گی، کیونکہ امپورٹ کی چیزیں بہرحال سب چیزوں پہ افیکٹ کرتی ہیں اور ہمارا روپیہ ٹوٹ جائے گا. تو عمران خان صاحب حکومت کے لیے بڑے مشکل فیصلے چھوڑ کے گئے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کری ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ٹیکس لگائے گی یا کوئی ایسی چیز کرے گی جس سے کہ پاکستانی لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے. ساتھ ساتھ شہباز شریف کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ غریب لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ ڈلے، لیکن اگر صاحب ثروت کے اوپر سے ہم کچھ کنٹریبیوشن لے سکتے ہیں تو وہ ہم ضرور لیں گے. جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں علی اکبر کی طرح جس میں پیٹرول جاتا ہے تو اس سے ہم تھوڑے سے پیسے لے لیں گے. میرے خیال سے پیٹرول والی ہے نا، ڈیزل والی، پیٹرول والی. علی اکبر جو ہے وہ پاکستان کی اس کے لیے تیار ہے. لیکن میں نے پھر گزارش کرتا ہوں کہ یہ آج کل کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ جب پرائم منسٹر لے گی 15 دن بعد پیٹرول کا فیصلہ ہوتا ہے.
تو اس پہ جب بھی فیصلہ ہوگا تو کوئی مطلب ابھی جا کے کہیں بھاگنے کی ضرورت، ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، 15 دن بعد فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسائل چھوڑ کے گئے ہیں خان صاحب. پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں، 1500 ارب روپیہ گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے جس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی عمران خان سے پہلے. یہ عمران خان کا اس ملک کو ایک تحفہ ہے، 1500 ارب روپیہ گیس کا وہ چھوڑ کے گئے. 2600 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے اندر سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. 200 ارب روپے سے زیادہ SNGPL کے اندر چھوڑ کے گئے نقصان. 20% سے زیادہ گیس کمپنی کے اندر UFG چھوڑ کے گئے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ گیس چوری ہو رہی ہے، گیس ہوا میں اڑ رہی ہے، گیس کہاں جا رہی ہے، لیک ہو رہی ہے. یعنی کہ 20% تک گیس کا چھوڑ کے گئے. 500 ارب سے زیادہ SNGPL کو اس وقت چاہیے، PSO کے پاس پیسے، جو PSO کے قرض ہو چکے ہیں، دوسروں کو دے چکا ہے مال، لیکن اس کو پیسے نہیں مل رہے. گیس کی کمپنیاں پیسے نہیں دے رہی، دیگر کمپنیاں پیسے نہیں دے رہی PSO کو. اس کے علاوہ OGDC کے اندر پتہ نہیں کتنے اربوں روپے جو ہیں OGDC کو نہیں ملے. تو یہ خستہ حالت میں عمران خان انرجی چھوڑ کے گئے، یہ ناقص حالت میں عمران خان معیشت چھوڑ کے گئے. میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا، ایک مرتبہ پھر رکھ دوں آپ کے سامنے کہ 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے نیچے لے کے گئے، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے گئے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض بھی لے کے گئے، ہائیسٹ انفلیشن بھی کر کے گئے. اور یہ آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 میں یہ 78 69 80 سینٹ کا پیٹرول دیتے تھے جب یہ آئے تھے حکومت. اس وقت $70 کا پیٹرول تھا. آج بھی ہم 80 سینٹ کا پیٹرول دے رہے ہیں، لیکن $110 کا پیٹرول ہے. تو پیٹرول دنیا بھر میں $70 سے $110 ہو گیا، یعنی کہ 50% مہنگا ہو گیا. یہاں پر ڈالر پرائس وہی ہے. اور آج جو پیٹرول مہنگا آئے گا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اتنی ڈیویلیو کر دی، ہوش ربا ڈیویلیویشن کر دی، کہ جس کی وجہ سے ہم پھنس گئے.